جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو پھر غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے اس کے سارے کپڑے نکال لیے جائیں، البتہ کوئی تہبند یا اس طرح کا کوئی کپڑا جس سے اس کی شرمگاہ کو ڈھانک دیا جائے اور پورا کپڑا اس کا اتار لیا جائے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد اسی کپڑے سے جسم کو بھی اور جو کپڑا ہزار کے اندر ہے اس کو بھی اسی کپڑے سے صاف کریں گے، اور یہ بھی کر لیا تو اس کے بعد پھر دائیں پھر بائیں دائیں پھر بائیں اس طرح سے کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا ہوا تو صحابہ کرام پریشان تھے، کیا آپ کے کپڑوں کو بھی آپ کے جسم سے کھینچ لیا جائے جس طرح عام مردوں کو غسل دیتے وقت ہم کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے کمرے میں تھے، کہتی ہیں جب لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپس میں کہا واللہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے سے الگ کر لیں، یعنی کپڑا نکال لیں، آپ کو بھی ننگا کر دیں جس طرح سے اپنے اور مردوں کو ہم ننگا کرتے ہیں، یا ہم ایسے ہی دھلیں غسل دیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر آپ کے کپڑے ہوں۔ کہتی ہیں جب لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے ایسا کہا کسی نے ایسا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر نیند ڈال دی، سب کے سر جھکنے لگے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کی یہ داڑھی اس کے سینے کو نہ لگی ہو، سب لوگ اسے اللہ رب العالمین نے ڈال دیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں پھر گھر کے کنارے سے کمرے کے کنارے سے کسی آواز دینے والے نے آواز دیا، لوگوں کو پتہ نہیں کہ آواز دینے والا کون ہے، ظاہر اللہ کی طرف سے فرشتہ رہا ہوگا، ان اغسلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیاب، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دو، آپ کے اوپر جسم پر آپ کے کپڑے ہوں۔ بعد میں غسل دینے کے بعد پھر جب کفن پہنانا ہوگا تو اس کے بعد کپڑا نکالنے کی باری آئے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ کھڑے ہوئے، آپ کو غسل دیا، آپ کے اوپر آپ کی قمیص تھی، اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور قمیص کے اوپر ہی سے ملتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعد میں لو استقبلت من امری ما استدبرت ما غسلہ الا نساء، مجھے جو اب معلوم ہوا ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی آپ کو غسل دیتی۔ مطلب ان کا کیا تھا؟ انہیں خیال آیا کہ عورت بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، ہم لوگوں نے خیال نہیں کیا شروع میں، ورنہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہی انہیں غسل دیتی ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، بہقی میں اور ابن صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دیا گیا تو پھر اس حالت میں کہ آپ کے اوپر قمیص تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 یمنی چادروں میں کفنایا گیا تھا، آگے تذکرہ آ رہا ہے، اور یہی سنت ہے، مگر احناف کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ 5 بناتے ہیں۔ مولانا ظفر احمد تھانوی انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ کفن کا معاملہ جو ہے یہ مردوں سے اس کا تعلق ہے، مرد زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے حضرت عائشہ کی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا؟ تو کہا 3 چادروں میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، مگر یہ ہمارے مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو مردوں کا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں تدفین ہوئی، حضرت عائشہ کے سامنے کفن تھا، سب کچھ وہی تھا، اس کے بعد مذہب کو آڑ بنا کے اتنی صریح بات کا صریح انکار کرتے ہیں، وہ قمیص بناتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں۔